اب میں پڑھتا ہوں، اس ابتدائی مطالعہ کے دوران میں وہ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھتے جائیں کہ یہ کتاب کیا بنیادی تصورات پیش کرتی ہے اور پھر ان تصورات پر کس قسم کا نظام زندگی تعمیر کرتی ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ مولانا مرحوم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ تصورات کیا ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں کسی بھی کام کو جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک خیال ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے مجھے یہ کام حاصل ہوگا۔ مثلا آپ ایک دکان بناتے ہیں تو دکان بنانے کا مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ ارن کروں گا، کماؤں گا، کمانے کے بعد میں اسے اپنی زندگی پہ خرچ کروں گا اور پھر میری زندگی میں ایک گھر ہوگا، پھر ایک آپ کے بچے ہوں گے، گاڑی ہوگی، ایک بڑی دنیا بنا لیتے ہیں ہم اسے ایک دکان کے چلنے پر، بڑی امیدیں بنا لیتے ہیں۔ آدمی کا یہ کام ہے کہ یہ لمبی امیدیں لگا لیتا ہے اور بڑے بڑے طویل منصوبے بنا لیتا ہے۔ ہاں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ کوئی بھی اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو یہ آدمی اپنے سب سے پہلے اپنے ذہن میں خیال بناتا ہے، اس خیال کے بننے کے بعد پھر کوئی عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر پہلے قرآن شریف کے اندر دیکھیے کہ قرآن شریف ہمیں کہتا ہے کہ پہلے اپنے خیالات جو ہیں وہ سارے الگ کر کے جو خیالات میں بتا رہا ہوں پہلے وہ خیالات بناؤ، وہ تصورات بناؤ، اس کے بارے میں سوچو۔ وہ کہتا ہے کہ تم عبد ہو، بندے ہو، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تم مخلوق ہو، تمہارا کوئی خالق ہے، کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس نے تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ بلا وجہ پیدا نہیں کیا، کوئی خاص مقصد ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کسی سائنسدان کو دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ یہ سائنس کے اندر ایجادات کرے۔ تو جتنا اس سائنسدان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر صلاحیات رکھی کہ وہ یہ ایجادات کرے، لوگوں کو فائدہ دے، اتنا ہی آپ کے اندر سے بھی اللہ کو وہی امیدیں اور وہی مقصد ہے آپ کی پیدائش کا بھی، آپ کے خلق کرنے کا بھی وہی ہے۔ جتنا ایک ڈاکٹر کا ہے، جتنا ایک انجینئر کا ہے، ایک مدرس کا، ایک استاد کا ہے، یا ایک پرائم منسٹر کا ہے، یا ایک صدر کا ہے، یا اوباما کا ہے، یا میاں صاحب کا ہے، یا سعودی عرب کے ولی عہد کا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ دولت اور منصب زیادہ دے کر کے اس کو مزید آزماتا ہے، اس پہ خوشی کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو نواز رہے ہیں۔ وہ یہ تمام چیزیں اس دنیا کے اندر جو کچھ آدمی کو ملتا ہے وہ آزمائش کے طور پہ ملتا ہے۔ مجھے یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے تھوڑا سا زیادہ یہ بتایا کہ یہ علم کی یہ باتیں چند زیادہ پتہ ہو گئیں تو یہ میرے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا خوش ہے، وہ تو خوش ہے، ٹھیک ہے، دین اس کو جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، لیکن یہ آزمائش ہے میرے لیے کہ آیا اس کے بعد یہ اپنے دین بتائی ہوئی باتوں پر خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ڈبل پوچھ ہے میری، میں ڈبل جگہ پہ دوہرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی کی بیویوں، تم کو نبی کے گھر میں اللہ لے آیا، اب اگر تم نے نیکی کا کوئی کام کیا تو تمہیں دوہرا ثواب ہوگا۔ نبی کی بیوی بھی ہو اور ذمہ داری بھی پوری ادا کر رہی ہو اور دین کو پھیلا بھی رہی ہو، دین پر خود بھی عمل کر رہی ہو، لوگوں کو بھی دعوت دے رہی ہو تو دگنا اجر ہے۔ لیکن اگر تم گناہ میں ملوث ہو جاتی ہو تو اللہ تمہیں عذاب بھی دگنا دے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ نبی کو اس کے نبی کی بیویوں کو جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم کو دوہرا عذاب ہوگا۔ متوجہ رہیں کہ تم کو دوہرا عذاب ہوگا۔ مرتبے دیکھیں امہات المومنین کے کہاں کے ہیں، جنت کی بشارتیں ان کے لیے، پوری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر و فاقہ میں، غربت میں اور بغیر آسائشوں کے اور عیشوں کے پیغمبر کی بیویوں نے آزمائشوں کے اندر زندگی گزاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 3 دن مسلسل چولہا جلا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر کی یہ حالت، ساری دنیا کی دولت اللہ کے رسول کے قدموں میں، مال غنیمت آ رہا ہے، باغوں سے کمائیاں خراج آ رہے ہیں، ٹیکسز آ رہے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ یہ دنیا کا حکمران عجیب ہے کہ 3 دن میں اس طرح کبھی زندگی میں ایسے دن نہیں دیکھے اللہ کے رسول نے کہ 3 دن مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے آئے ہوں کہ آپ کے گھر میں چولہا جلتا رہا۔ پوچھا کس پر گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا اسودان، 2 چیزوں پر، ایک کیا؟ پانی، اور ایک کیا؟ کھجور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ایک لمحے کا فاقہ، ایک دن کا فاقہ، 1 گھنٹے کے لیے صرف کھانا لیٹ ہو جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، کھانا لیٹ ہو جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہے؟ چولہا نہیں جل رہا۔ یہ کیوں؟ کہ آپ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ تو دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، میرے لیے تو یہ مقام ہے کہ ہم تو آخرت کے مزے لیں گے۔ فقر اور فاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور ایک دفعہ گئے تو حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی بھوکے ہیں، بچے ہیں، وہ یہ نہیں کہ جوان تھے، 7 سال عمر، 8 سال عمر جب رسول اللہ فوت ہوئے، بھوکے ہیں۔ علی مرتضیٰ بھوکے ہیں، حضور کی ساری 9 بیویاں
भूखी हैं, बेटियां भूखी हैं। नबी के घर के अंदर किन तसव्वुरात पर उनकी जिंदगी का दारोमदार है, किन तसव्वुरात पर? इस तसव्वुर पर कि हम एक मालिक के बंदे हैं और एक हमारा खालिक है, हम मखलूक हैं, हमारी पूरी जिंदगी हमारे मालिक के ताबे है और हमें मर जाना है, मरने के बाद दोबारा उठना है, इस दुनिया की आजमाइशों पर सब्र करना है और सब्र करने के बाद बारगाह इलाही में आजमाइशों के सब्र का इम्तिहान का वहां पर अकाउंटेबिलिटी एहतसाब हमें देना है, हम वो काम करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर इस तरह का वक़्त है। किस तसव्वुर पर कि ये जिंदगी फानी है, इस तसव्वुर पर पूरी जिंदगी गुजार दी। हम किस तसव्वुर पर जिंदगी गुजारते हैं? उम्मीदों वाली जिंदगी, उम्मीदों पर, घर उम्मीदों पर बनते हैं और गैर फानी जिंदगी पर बनते हैं, कपड़े गैर फानी जिंदगी पर बनाते हैं, आसाइशें लेते हैं गैर फानी जिंदगी पर, अपनी दुकानें अपनी मुलाजमतें करते हैं खुदा के दीन को छोड़ करके गैर फानी जिंदगी पर, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी कर लेते हैं, बात नहीं करते उनसे कई कई साल गैर फानी जिंदगी पर, बीवी बच्चों से बुरा बिहेवियर गैर फानी जिंदगी पर, अपने मुल्क से धोखा गैर फानी जिंदगी पर है, अपने ही मुसलमान भाइयों का कत्लेआम गैर फानी जिंदगी पर। हमारा तसव्वुर ही गलत हो गया। और जो मैंने पिछली दफा जिक्र किया था आपसे कि ये क्रिकेट या खेल, ये तमाशे, ये सब चीजें क्या हैं? ये गैर फानी जिंदगी पर, कि दुनिया में जैसे हम आए हैं हमने कभी मरना ही नहीं। देखते नहीं फिर लोग क्लिप आते हैं कि फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी फुटबॉल ही खेल रहा है और वो इस तरह उछलता है, फिर उछलता है, फिर उछलता है, फिर गिर जाता है, उठाकर देखते हैं हार्ट अटैक, मर जाता है। पूरी दुनिया ने, हजारों लाखों के मजमे ने देखा नहीं इंटरनेशनल फुटबॉल के प्ले ग्राउंड के अंदर, के मरता नहीं सबके सामने। उसके बेहतरीन फिजिशियंस, डॉक्टर्स, उसकी सर्जरी, ये हर काम को पूरा देखने वाले, उनके पास हर तरह की अद्वियात, फिटनेस चेक के बाद फिर ग्राउंड के अंदर जाते हैं, फिर हार्ट अटैक होता है। वही मालिक दिखाता है, तड़प तड़प कर यूं तड़पता है और तड़पना भी अजीब, वो हैरान हो जाता है जिस तरह क्या दर्द उठता होगा उसको, जो मौत, किस तरह मलकुल मौत उसके दिल की रगों को हाथ डालते हैं आकर। सबसे पहले सब क्या है? गैर फानी जिंदगी। तसव्वुर पर जिंदगी गुजरती है। आपका जो अमल भी है उसके पीछे एक तसव्वुर होता है। अगर आप बुरे अमाल कर रहे हैं तो आप कहते हैं मुझसे छूटते नहीं बुरे अमाल। क्यों छूटे? जिंदगी तो तुमने इस पर गुजारी के जैसे मरना ही नहीं, तुम्हारा कोई मालिक ही नहीं, तुम्हारा कोई खालिक ही नहीं, किसी के सामने जवाबदेही करनी ही नहीं, एहतसाब की अदालत में खड़े होना ही नहीं, तुमने कभी किसी की दस्तरस में आना ही नहीं, कोई तुम पर कभी काबू ही नहीं पा सकेगा। जिंदगी इस पर गुजर रही है। इसलिए गुस्सा, ऐसा गुस्सा, दूसरा कांप जाता है उस गुस्से से। मुंह के अंदर से नाशुक्री के कलेमात, किसी को तकब्बुर से दबाने की पूरे पूरे साजो सामान करना, नजायज मुकदमे, एक दूसरे पे बहतान, सब क्या है? किस चीज पर है? हमारे पीछे एक तसव्वुर जो था वो खराब हो गया। मालिक का तसव्वुर भी जाता रहा कि हम किसी की मलकियत हैं। ये गिलास अगर मेरी मलकियत है तो मैं इस गिलास को संभाल कर रखूंगा, और अगर इसके अंदर एक आदमी को, मेरा कोई ये लड़का या कोई और मेरा गुलाम है तो उसको पता है कि मैं इसके, ये मुझे 24 घंटे देख रहा है, मैं कुछ गलत ना करूं। अगर मैं इसे देख रहा हूं इस वक्त, ये तन्हाई में हो और कैमरा लगा हो, तो क्या ये तन्हाई में अपने कपड़े उतारेगा? मेरा गुलाम उतारेगा? तो मोमिन कैसे ज़िना कर लेता? मैं एक सोने की चीज यहां पर रख जाऊं, कैमरे लगे उसको देख रहे हूं, और वो फिर कोई चीज चुरा लेगा, जबकि मैं उसे देख रहा हूं कि अंदर बैठा, इसके पास कैमरे हैं सारे। मोमिन कैसे चोर हो जाए? इसका मतलब है कि कुछ ऐसा पीछे है कि जिसकी वजह से ये जानी भी बनता है, ये चोर भी बनता है, ये शराबी भी बनता है, ये बेईमान भी बनता है, झूठ भी बोलता है। इसके तसव्वुर में कहीं खलल आ गया, कोई रुकावट आ गई, कोई मिलावट आ गई। बुरी मिलावट वाली ग़िज़ा खाने से क्या होता है? बीमारियां लगती हैं। जिस्म सही काम नहीं करता, इनकार कर देता है जिस्म सही तरह से काम करने से। जिस्म कहता है कि नहीं, मिलावट की चीज खाई है, तुम्हें क्या है, पेचश लग जाएंगे, कुछ गैस ना हुआ तो तुम्हें वोमिटिंग होगी, क्या आ जाएगी। तो क्या मतलब कि ग़िज़ा बुरी ली, जिसके नतीजे में क्या हुआ? मामला भी जिस्म के साथ बुरा। इसी तरह रूहानी ग़िज़ा बुरी थी, 2 नंबर थी, उसके अंदर मिलावट थी, खराब थी, सही नहीं थी। तो फिर अब जो रूह करेगी, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, परेशानी, चेहरे उतरे हुए। क्यों? इस वजह से कि जैसा तसव्वुर होता है वैसा आदमी का फेल होता है। तो मौलाना मरहूम ने फरमाया, कुरान पर एक जामे नजर डालो तो ये तुमको अपने तसव्वुर जो तुमने पहले से घड़े उनसे अलग एक तसव्वुर बनाकर दिखाएगा। हमारे तसव्वुर बुत हैं, हमारे तसव्वुर में हमारा ओहदा एक बुत की शक्ल में है, हम ओहदे के गिर्द घूमते हैं। हमारा जिसको भरपूर सेहत हासिल है, ये एक बुत है, इस पे मान है, इस पे फख्र है, इसलिए तो किसी को अपने, हमारा स्टेटस, हमारा पैसा और कुछ नहीं, तो हमारा नफ्स, कि मैं जो कहता हूं, गरीब लोग
غریب لوگوں کو تو کا استاد بہترین فقر ہے، فاقہ ان کا بہترین استاد ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ غریب، متکبر غریب کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کہ فقر تو تیرا سب سے بڑا استاد تھا جو تجھے غربت دی میں نے، اس میں عاجزی آتی، نرمی آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی غربت آدمی کو سکھاتی ہے نیچے جھکنا، عاجز ہونا، تکبر سے باہر لاتی. لیکن اس کی طرف اللہ نے کہا امیر کا تو بنتا تھا کہ اس کا دماغ الٹا ہو گیا نشے میں، تجھ کو تو فقر دیا، فاقہ دیا. مفلس فقیر کی طرف حدیث میں آتا ہے کوئی نگاہ نہیں ہوگی اس کی طرف. یہ سب چیزیں کیا تھی کہ تم نے اپنے اس فقر فاقے کو نہیں سمجھا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے. کوئی میرا مالک ہے، اس نے آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، مجھے اپنی زندگی کو نیکی کی راہوں پر رکھنا ہے. وہ اگر آج مجھے اس طرح سے آزما رہا ہے، مجھے کسی اور طریقے سے بھی آزما سکتا ہے. تو ایک فقر ہوا، فقر اس کا استاد تھا جو اس کو گناہوں سے بچا سکتا تھا. ہاں، لیکن اس نے اپنے فقر کو اپنا استاد نہیں بنایا، بلکہ اور گناہوں میں غلطہ ہوتا چلا گیا. اور آج اس ملک میں تعداد کتنی ہے اس روئی زمین پر؟ غریب زیادہ ہیں یا امیر؟ غریب زیادہ ہیں. تو گناہ کون پھر کس کے زیادہ ہوئے؟ غریبوں کے گناہ زیادہ ہوئے، امیروں کو تو نہ ہوئے. کون ہے زیادہ؟ تو پھر کن کے گناہوں کی پاداش میں آج قومیں لڑ رہی ہیں، خون ریزیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. ہر حضور نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک قتل بہت عام ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. نہ قاتل کو پتہ چلے گا اس نے مقتول کو کیوں مارا، نہ مقتول کو پتہ چلے گا میں کیوں مارا گیا. ہوتے نہیں خود کش حملے، وہ کیوں مارتے ہیں ان کو؟ بے گناہوں کو مارتے جا رہے ہیں. نہ بے گناہوں کو پتا ہے کہ میں کس کے جرم میں مارا جا رہا ہوں، کچھ نہیں. تصور اگر صحیح نہیں ہے، کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ جو ایکٹ کریں گے، جو عمل کریں گے، وہ عمل آپ کا جتنا بھی ہے اسی کے تابع ہوگا. تصور عمل کی ناک میں نکیل ڈال کر جدھر مرضی لے جائے. ایک لڑکی کا تصور کہ وہ میری محبوبہ ہے، وہ مجھے ملے گی تو گناہ یہ ہوں گے، یہ طریقے ہوں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں. پھر اس پہ کس پہ ابھارتا ہے؟ پھر وہ اٹھاتا ہے قدم، پھر وہ ذہن کو حرکت دیتا ہے شیطانی کرنے کے لیے، اس کے لیے پلان تیار کرتا ہے پورا. پھر وہ سارا حرکت میں آتا ہے، سارا کچھ دل کو حکم دیتا ہے، دل جوش سے بڑھتا ہے، دماغ، آنکھیں، پھر یہ ہاتھ، پھر پاؤں، سب حرکت میں آ جاتے ہیں. سب حرکت میں آ جاتے ہیں. اور پھر وہ گناہ کر گزرتا ہے، چوری کر گزرتا ہے، شراب پی اٹھتا ہے، حق کھا جاتا ہے، ڈاکہ مار لیتا ہے، قتل کسی کو کر دیتا ہے. اس کو پھر ڈر نہیں کوئی رہ جاتا. اس لیے مولانا جی فرماتے ہیں کہ آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے تو پہلے قرآن انسان کے تصورات کو پاک کرتا ہے. سب سے پہلے اس کے تصورات کو پاک کرتا ہے، اس کو اس کے مالک کی پہچان کراتا ہے. ابتدا میں ہی بات کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس اللہ کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پالنے کے اندر آیا کہ تو خود نہیں پلتا، کوئی ہے جو تجھ کو پالتا ہے. جو پالتا ہے وہ تیرا مالک بھی ہے، تیرا خالق بھی ہے. دو تصور آگے پالنے کے اندر کہ پیدا بھی اس نے کیا اور پھر اس کے بعد اس کو پالتا بھی ہے، اور اس کی ملکیت بھی تم ہی ہو، ملکیت بھی تم ہی ہو، تم مخلوق ہو. الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا ہے. اس میں خالقیت کا تصور آتا ہے. تمہیں کریٹو پوائنٹ آف ویو پر لانے والی کوئی ذات ہے جس سے تمہیں تخلیق کیا، تم اس کی کریشن ہو. کیسے تم الگ ہو گئے اس سے، کریچر سے؟ کیسے خالق سے الگ ہو کر تم بیٹھ سکتے ہو؟ کسی نے تم کو بنایا ہے تو بنے ہو، اور بنانے کے بعد پھر کوئی ہے جو تم کو اس وقت بھی چلا رہا ہے اور فنا بھی کر دے گا. اگر بن سکتے تھے نہیں تو اب ہو، تو پھر آئندہ بھی نہیں ہوگے. جب عدم سے وجود میں آ سکتے ہو تو وجود سے دوبارہ عدم میں کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ پھر اسی طرف کیوں نہیں نکل سکتے ہو؟ اس لیے انسان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خاک سے. خاک سے ایک وجود کھڑا ہوتا ہے، لیکن توجہ کا خاک کی طرف رکھ. تیرا وجود یہاں سے ہے. پھر کس میں مل جائے گا؟ خاک میں. ماں مرتی ہے تو کس لیے مرتی ہے؟ اس کو سبق دیا جاتا ہے کہ خاک سے پیدا ہوئی، خاک نے خاک کو جنم دیا، اب دوبارہ خاک ہو رہی ہے. باپ کس لیے مرتا ہے؟ اس لیے مرتا ہے کہ خاک سے پیدا ہوا، خاک نے خاک کے جنم میں معاونت کی، اب دوبارہ خاک ہو رہا ہے، تجھے بھی ایک دن خاک ہو جانا ہے. یہ کس لیے موت بنائی؟ روز جو مرتے ہیں وہ کس لیے مرتے ہیں؟ وہ اس لیے مرتے ہیں کہ ہمیں توجہ کرائیں. موت توجہ کراتی ہے آدمی کو. ہم تو کہتے ہیں مر کے دوسرے، موت کے اندر اتنے نقطے اور اتنی نشانیاں اللہ کی. اللہ کہتا ہے یہ موت کیا چیز ہے تمہاری لیے؟ کیا سمجھتے ہو تم موت کو؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ تم فانی ہو، تم خود اپنے خالق نہیں ہو، تم مخلوق ہو. کوئی تم کو مار دیتا ہے، کوئی ہے کہ تمہارے جسم کے اندر بھاگتے ہوئے کرنٹ کی پیچھے سے سوئچ آف کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں تمہارا بلب زندگی کا بجھ جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ تصور کو پیش کرتی ہے کتاب. اگر یہ تصور نہ پیش کرے، کانسیپٹس نہ بنائے، تو پھر کتاب کس چیز کی ہے؟ اس لیے اس نے کہا کہ آدمی کے ذہن میں پہلے خیال آتا ہے پھر کوئی کام کرتا ہے. اس لیے قرآن پہلے خیالوں کو صحیح کرتا ہے، خیالوں کو صحیح کرتا ہے. کہ خیال میں رب کو رکھ، خیال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ، خیال میں تو آخرت کو رکھ. جو خیال میں ان تینوں چیزوں کو رکھتا ہے اس کا عمل ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، کہیں کجی نہیں آ سکتی. ہر بات کو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوگی. جب پتا ہوگا کہ خالق ہے تو جس نے مجھے اب پیدا کیا ہے، پہلے ابھی 32-30 سال تک رزق دیتا رہا کہ ابھی 60-62 سال تک نہ دے گا. جب میں ہوش میں نہیں تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا
किसी को पता है? पहले 2-3 साल तो आदमी को वैसे पैदा होने के बाद भी इस बंदे को होश नहीं होती। आप अजीब देखे, चले पैदाइश के बाद ही अकल आ जाए कि अभी पैदा हुआ, अभी आंख खोली, बोलना शुरू कर दिया, फिर भी उसके अंदर इसको कुछ नहीं पता होता कौन इसको उठा रहा है और कौन लिटा रहा है। माँ बताती है कि तुझे फलां ने उठाया, बाप भाई बताते हैं, बाप बताता है फिर उसने तुझे पाला, तो उसमें कुछ याद, इसको नहीं याद, इसको कुछ नहीं याद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छाल के ऊपर लेटे, छाल पर लेटे हुए अल्लाह के रसूल, कुछ नीचे कपड़ा नहीं बिछा हुआ, वही खजूर की सफ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं जिसमें अतहर पर कोई कुर्ता नहीं और आप लेटे हुए हैं। यूं उठते हैं तो देखते हजरत उमर को देख करके तो देखा कि एक मशकीज़ा है, साथ पास थोड़े से जौ हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर हैं। देखते हजरत उमर की चीखें निकल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर खजूर की वो जो दाग हैं पीछे वो चटाई के निशान पड़ गए हैं। तो कहा अल्लाह के रसूल आपकी ये हालत। हजूर ने मैं उमर रोता किस लिए? कहा पैगंबर हैं आप, आसमानों की सैर करवाई, जन्नत के मकान आपको दिखाए, वहां पर आपसे दू बदू होकर कलाम किया, जिब्रील अमीन आप पर उतरते हैं, लम्हों में मशरिक से मगरिब तुम जा सकते हो, एक रात में क्या तुम आसमान की बुलंदियों पर जाकर आ सकते हो? तुम तो कभी आसमान को हाथ भी लगाकर छू नहीं सकते जैसे ये छत है। चली जाए इंसानियत कहां तक जाती है, आसमान का नहीं आया, बस पता है कि आसमान है, कोई साबित ही नहीं कर सका ये सख्त चीज है, ठोस है, धुआं है, क्या है, खत्म हो गए सारे सेटेलाइट चीजें। पैगंबर दरवाजा खटखटा के अंदर दाखिल, फिर इस आसमान से ऊपर एक और आसमान, वहां से खटखटा के अंदर दाखिल, फिर उस आसमान के ऊपर इतना एक और आसमान, फिर अंदर दाखिल, 7 आसमान, फिर अर्श मौला की तरफ सफर, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच जाता है पैगंबर। तो क्या एक रात में जाकर कलीलन, इतनी सी रात का हिस्सा गए और आए पैगंबर उस दौर की। क्या तुम आज जरा सा वहां से जहाज में बैठकर लाहौर से कराची, बर्तानिया, स्वीडन से फिर फरा करके आते हो तो ये कहते हो कि हमने कुल दुनिया देख ली, जहाज में मजे किए। पैगंबर के पास कोई जहाज नहीं है, कोई जहाज नहीं, वहां तो कुन के इशारे होते हैं और बुला लिया जाता है, बस आइए। और जन्नत, जन्नत क्या है? हजूर ने फरमाया कि ये मक्खी के पर जितनी औकातें हैं इस जमीन की, दुनिया और माफिहा की। इतना मॉडर्न एरिया दिखाया गया पैगंबर को, इतना मॉडर्न, जन्नत इतना मॉडर्न एरिया था, दुनिया का सबसे, क्या दुनिया के आखिरत का मॉडर्न एरिया, तो तस्व्वुर में नहीं आ सकता, ना आंख ने देखा किसी बचत की, ना जिन की। वहां से पैगंबर, लेकिन पैगंबर वहां से होने के बाद आकर के ये नहीं कहा दुनिया को जन्नत बना लूं, तस्व्वुर रखा कि नहीं हम वहां जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। मोमिनीन के ऊपर तारी हो गया। नबी की ये हालत कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत के बारे में पैगंबर फरमाते हैं मौत से नफरत हो जाए, मर ना जाऊं, डॉक्टर साहब टीका लगा दे 7000 वाला, मर ना जाऊं। बर वक्त पहुंच गए, दिल का अटैक हो गया, बच गए, बाजी शुक्र है हम बच गए। जिस्म कांपते हैं। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त थे, 4 करोड़ रुपया लगा दिया एक लड़के पे, मर फिर गया। हमारे वालिद उसकी मौत के वक्त उसमें पूछ भाई थे उसके, यकदम यूं चल रही टक 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 आगा खान के अंदर, दिल की धड़कन 100 से कितने से नीचे, यकदम फिर और नीचे, फिर और नीचे, और लम्हों में धड़क करके खत्म, पट्टी सीधी चल पड़ी, खत्म। एन जवानी के आलम में 27 28 29 साल की उम्र में कैंसर के साथ वो बहुत करोड़ों का खुद मालिक था, जिसने 4 करोड़ लगाए होंगे वो कितने करोड़ का मालिक चला गया। तसव्वुर कि इस जिसमें पानी को आसाइशें, रात उसकी भी गुजर जाती है झोंपड़ी के अंदर सोता है, बगैर एसी के सोता है, रात उसकी भी गुजर जाती है जो एसी के साथ सोता है। लेकिन उस रात के गुजरने के बाद जो नमाज फजर में उठा वो फलाह पा गया, तो सोता रह गया उस एसी के अंदर, वो खसारे में चला गया। इन्नल इंसान लाफितु, खसारे में चला गया बंदा। जिंदगी उसकी भी गुजर गई, शाम उसकी भी होगी, उसकी भी होगी, दोनों की हो गई शाम, 8 बज गए, शाम उसकी भी हो गई, वो भी लौटा। उसने आते ही घर के अंदर केबल लगाई और आराम से बैठ गया, वो भी लौटा। उसने जल्दी से वजू बनाया और मोटरसाइकिल उठाया, का थका तो जरूर, वो दरसे हदीस में पहुंचे, दरसे कुरान में पहुंचे। रात उसकी भी गुजर गई, रात उसकी भी गुजर गई, 8 उसके भी बज गए, 8 उसके भी बज गए, 9 बजे वो भी लेट गया, 9 बजे ये भी खाना खा के लेट गया। लेकिन एक खसारे में है, एक फलाह के अंदर है। किस बिना पर? कि तसव्वुर साफ हो गया उसका, तसव्वुर गलत हो गए, कॉन्सेप्ट्स गलत हो गए, एक्ट्स गलत हो गए। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, तुम्हारे एक्ट्स खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे, जिंदगी के अमाल खुद ब खुद संवरते चले जाएंगे जब खुद तुम्हारे तसव्वुर गलत, आप कहते रहें, बात कहते रहें, समझाते रहें, समझाते रहें, समझाते रहें, उसकी सुई वहीं पर रहेगी जहां है। बात करते हैं, वो जो यूरोप के लोग हैं, किस बिना पर बात होती है? क्या उनका तसव्वुर ही नहीं, इसलिए वो नई 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 दिलचस्पी की चीजें पैदा करते हैं। आप कहते हैं बड़ा गोरा ज़हीन है, गोरा ज़हीन नहीं है, वो ज़हीन नहीं है, उसका तसव्वुर गलत हो गया है। उसने कहा कि ये दुनिया, ईट एंड ड्रिंक बी मैरी बी हैप्पी, खाओ पियो और मर जाओ ऐश करते हुए इस दुनिया के अंदर से, यही जिंदगी है, कोई खुदा नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई आखिरत नहीं। इसलिए वो अपने लिए नित नई मसरूफ रहने की चीजें पैदा करता है। दिमाग है ना, जहां मर्जी चल जाए। मोमिन अपने लिए नित नई चीजें सोचता है इबादत की। वो सोचता है कि मैं जल्दी सो जाऊंगा तो इतने बजे तहज्जुद के वक्त उठ पाऊंगा,
پھر میں اتنے نوافل ادا کروں گا، اس کے بعد اتنا قرآن پڑھوں گا، قرآن پڑھنے کے بعد یہ وظائف کروں گا، پھر میں فجر کے وقت یہ کروں گا، ظہر کے وقت میرا یہ ہو جائے گا، اب میں عربی کی کلاس لوں گا، اتنا ترجمہ روزانہ پڑھوں گا، اس کے بعد تفسیر پڑھوں گا، رزق حلال کما کر آؤں گا، بیوی بچوں کو اتنا دوں گا جتنا حلال ہے۔ اس کے تصور یہ ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ کہ وہ آپ بھی ذہین ہیں، آپ زیادہ ذہین ہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ 60-65 سال کی زندگی کے لیے آگ جمع کر رہا ہے، آپ نے جو دائمی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے جس میں موت نہیں ہے، دونوں کے تصور ہیں۔ اس لیے آپ بھی ذہین اتنی، آپ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ذہین، جو اللہ کو پا لیا اس سے زیادہ ذہین کون ہے؟ جسے خدا کو ہی نہ پایا، مالک کو نہ پہچانا کر، اس سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اس کی شبد بازیوں کے چکر میں نہ ہو کہ لائٹ بنا دی ہے، اسے کو سورج بنا کر دکھائے پھر مانے، پھر مانے ہم اس کو کچھ نہیں۔ ایک زندگی جو ہے وہ تصور پر گزرتی ہے، تصور سیدھا کر لیجیے، تصور ہے۔ تصور میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی ماں بیٹھی ہے، اس کے ساتھ بہن بیٹھی ہے، اس کے ساتھ بیوی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ محبوبہ بیٹھی ہے، پھر ایک اجنبیہ بیٹھی ہے، آنکھ ایک ہے، ایک آنکھ سے کتنے تصور جنم لے رہے ہیں، ماں کے لیے تقدس، بہن کے لیے عزت، بیوی کے لیے پیار، محبوبہ کے لیے غلط خیال، اور اجنبیہ کے لیے کچھ اور کہ اگلی دفعہ یہ صحیح، اس کے بعد اگر یہ نہ ملی تو یہ صحیح۔ ہو گیا نا تصور سے کام خراب، بدل گیا نا تصور، لے گیا نا تصور جہنم کی طرف۔ آنکھ ایک، تصور 6، سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھی ہیں، ایک آنکھ سے 6 تصور جنم لے رہے ہیں، 6 کے ساتھ الگ معاملہ ہے، بصارت ایک ہے، آنکھ ایک ہے، نظر ایک ہے، وقت ایک ہے، 6 کو دیکھ رہا ہے، 6 کے ساتھ ذہن میں الگ الگ معاملے چل رہے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، تصور ایسی قیمتی چیز ہے، جس کا تصور گیا اس کا سب کچھ لٹ گیا، جس کا تصور گیا۔ اس لیے حدیث صحیح میں آتا ہے، نماز پڑھو تو تصور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، مارے ڈر کے جسم کانپ جائے گا، شیطانی خیال قریب نہیں پھٹک پائے گا، خیالات آتے ہیں، آئیں کیسے نہ، تمہیں تو پتہ ہی تمہیں۔ پھر کہو ظالم، اگر اس پہ بھی نہیں کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو تصور ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تصور پہ کائنات ہے، مراقبے پہ کائنات ہے۔ اس زمین کا مومن کی زندگی کی بنیادیں تصور پر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جملے دو جو لکھے ہیں، اس پہ تو آپ مجھے کہیں میں 10 سال بات کرتا رہوں، 10 سال بات کرتا رہوں گا، تصور پہ ایک ایک چیز لا کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیوں یہ مولانا مودودی نے مقدمہ کیوں لکھا؟ جلدی سے تفہیم، میں نے 2 سال میں تفہیم مکا لی، تفہیم کو ختم کرنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ پہلا مقدمہ آدمی کو پالش کرتا ہے، دھو دیتا ہے، یہ سارا ایک ایک جملہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، حدیثوں کی حدیثیں چھپی ہوئی ہیں۔ فلسفی آدمی تھے مولانا، متکلم، اسلام کے ڈیفینڈر تھے۔ انہوں نے اس دور میں دیکھا کہ اس وقت سے کیا تھا، عیسائیوں کی پوری فوج تھی، انگریز لا کر سامنے بٹھا دی تھی فوج، پورے ہندوستان کے اندر ان کو آزادی کے ساتھ یہ مناظرے کرنے کی اور دعوت اور مشنریز پھیل چکے تھے۔ ہندوؤں کا الگ زور تھا، شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں عروج پر تھیں جب مولانا نے یہ اپنا کام شروع کیا۔ مسلمان یورپ سے پڑھ کر آنے کے بعد بے دین ہو رہے تھے، علی گڑھ سے نکلنے کے بعد مسلمانوں کے بچے اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، یورپ نت نئی ایجادیں کر کر کے بھیج رہا تھا، آنکھیں کھیرا ہو رہی تھی ان کی ترقیوں کا نام سن سن کر۔ کیا جرمن یہ، اور اس وقت سب بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی اور زیادہ قوت حاصل، اب تو یار بن گئی نا ایک دوسرے کے، ہمارے خون کی پیاسی ہوئی تو یار بن گئی، G8 بنا لی، یورو بنا لیا، ایک اتحاد نیٹو فوج کا بنا لیا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے تو سب کو اوپر مل کے کیسے قتل کرتے ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں تم کو۔ مسلمانوں کب ہوش آتی ہے؟ جب اپنی اپنی سلطنتیں جاتی ہیں نا، اب بلا لیتے ہو، اسی کا اجلاس بلا لو، عرب لیگ کو بلا لو، فلانے کو بلا لو، وہ اکٹھے اس وقت، اور اس وقت آمنے سامنے تھے، امریکہ کہتا تھا میری ایجاد یہ ہے، جاپان کہتا تھا میری یہ ہے، جرمن کہتا ہے میری یہ ہے، فرانس کہتا ہے میری یہ ہے، یہ تھے وہ لوگ۔ اس زمانے میں مولانا نے دیکھا کہ خرابی کہاں پر واقع ہے، کس جگہ پر کام خراب ہو گیا، پرزا کون سا ڈھیلا ہوا ہے ہمارا۔ مشین تو بہترین تھی، مشین تو بہترین تھی۔ وہ یاد ہے ایک آدمی نے مجھے قصہ سنایا کہ یہاں پر پاکستان فیصلہ آباد کے اندر کسی بہت بڑی فرم نے ایک مشین لے کر آئے، وہ سارے انجینئر مل ملا کے کام کرنا لگے، مشین کو چلائیں، مشین ہلے، اس طریقے سے ہلے کہ وہ ساری جگہ وہاں سے ہل جائے۔ وہ کہا اس کا کیا حال ہے، تو کرتے 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 بڑے انجینئر آئے، نہیں ٹھیک کر سکے۔ سمندری روڈ سے کسی کو پتا چلا ایک بابا جی وہاں پر، کہا جی میں آتا ہوں، وہ مشین کے اندر داخل ہوئے، جا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد باہر آنے کو چلاؤ، چلایا تو دیکھا مشین بالکل ٹھیک ہے، پھر بند کرو، بند کر کے پھر اندر چلے گئے، پھر باہر آ کے چلا، پھر وہی حرکت کرنے لگی مشین۔ وہ پوچھیں جناب آپ نے کیا ٹھیک کیا؟ ان کا پہلے پیسے دو تو پھر تمہیں بتاؤں گا کیا ٹھیک کیا۔ مولانا مودودی ہوتے کہتے پیسے رکھو یہاں پر سارے، مجھے بنا کر دو محل، پھر بتاؤں گا قوم کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ پرزا جو ڈھیلا آپ کا ہوا ہے تصورات کا، اب تو ساری مشین ہلنی ہے۔ بیوی بھی بیچاری روتی ہے آپ کے وجود کو دیکھ کر کے، بدتمیز آدمی کہاں سے آ گیا ہے۔ بہنیں لگ آپ کے بارے میں گلا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بے وقوف ہے، جذباتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ گھر کے اندر دھاڑتا ہے تو شیر کی طرح دھاڑتا، دل دہل جاتا ہے۔ باپ آپ سے منہ موڑ کر بیٹھا ہوا ہے، بہن بھائی آپ سے، دوست ناراض ہیں آپ سے، ہم آپ سے الگ گلا کرتے ہیں۔ سارے جہان کا
जो है गंद अंदर समाया हुआ है, तो क्या देखो कि इस गंद को दूर करने के लिए सारे मामला तब सेट होंगे जब तसव्वुर दुरुस्त कर लोगे। अल्लाह को अपने तसव्वुर में अपना रब मान लो, बस फकत इतना है, और उसको अपना मालिक मान लो। तुम आजाद नहीं हो, गुलाम हो। गुलाम जब आदमी को आजादी चाहिए, किससे आजादी मांग रहे हो? कौन सी आजादी? अभी गुनाह करते हो, अभी भी कहते हो आजाद नहीं है। शराबें पीते हो, ज़िना करते हो, खुदा के कानून के खिलाफ शादियां करते हो, फिर कहते हो अभी आजाद नहीं है। मर गए हो जाएं तो अपनी मन मर्जी की रसूमात और बिदात करते हो, अभी कहते हो आजाद नहीं है। पूरे मुल्क को तुम्हारे वजूदों ने जहन्नुम बना दिया, अभी कहते हो आजाद नहीं है। कौन सी आजादी चाहते हो? तन पर कपड़ा ना हो, ये आजादी चाहते हो? माँ बहन की तमीज ना हो, ये आजादी चाहते हो? हलाल हराम की तमीज शऊर ना हो, क्या ये आजादी चाहते हो? तो ये तो तुम्हें पहले भी नहीं है। किसने तुमको पकड़ रखा है? आजादी के कुछ लगते हैं। ये तसव्वुर पैदा कीजिए कि आप गुलाम हैं। आप तसव्वुर अबद को छोड़ें, गुलामी का लफ्ज़, आप अल्लाह ताला के गुलाम हैं। हदीस सही में आता है, हमने अपनी वालिदा मरहुमा को जिस वक्त वो दुनिया से जा रही थी तो एक दुआ पढ़ाई। मैंने कहा वालिदा आप पढ़िए कि या इलाही, मैं तेरी बंदी, मैं तेरी गुलाम, मैं तेरी लौंडी। उन्होंने पढ़ा उसको उस आखिरी वक्त में। पढ़ाते हुए मैं बेसाख्ता रो पड़ा, लेकिन मुझे पता था वक्त आखिर है। मैंने कहा ये पढ़िए, अल्लाह मुझ पर आसानी कर, इस बंदी पर, इस लौंडी पर, इस गुलाम पर मुझ पर आसानी फरमा। और बड़ी आसानी के साथ गई कलमा शरीफ पढ़ते हुए। मुझे याद आती, जब भी मैं ये दुआ पढ़ता हूँ तो मुझे याद आती, बेसाख्ता निकली उस वक्त। मैंने कहा ये पढ़िए, क्योंकि मेरे अपने तसव्वुर में हम गुलाम हैं, हम नहीं आजाद। और हम क्यों निकले उसकी गुलामी से? हमारा मालिक वो है, हमें पालता वो है, देता वो है, सब कुछ वो हमारे साथ करता है, प्यार करता है हमारे साथ। जो कोई गलती उल्टा मुसीबत आती है वो हमारी वजह से आती है। सेहत हम खराब करते हैं, गलत ग़िज़ाएं खा के, और फिर बाद में इल्जाम हम डॉक्टर को दें, क्यों दें हम उसको? बदतमीज़ियां मैंने की हैं। तो ये हमें तसव्वुर लाना पड़ेगा। तसव्वुरात सीधे हैं तो सब कुछ सीधा है। अल्लाह ताला हमारे तसव्वुरात को पाक साफ फरमाए, जैसा कुरान करीम में है वैसे तसव्वुरात हमारे हो जाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।